السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، وقال تبارک وتعالی ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان یہ فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت کو رب العزت نے قرآن مقدس میں بہترین امت قرار دیا، اور بہترین امت ہونے کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے؟ رب العزت قرآن مقدس میں خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے، نفع رسانے کے لیے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہو۔ اور کرتے کیا ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھی اور بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو، ان کی طرف بلاتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری چیزوں سے اور ناپسندیدہ چیزوں سے خود بھی رکتے ہو، دوسروں کو بھی روکتے ہو۔ سامعین محترم، یہ کام بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنے کا کام، اس امت سے پہلے یہ کام انبیاء کرام علیہم السلام کیا کرتے تھے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لہٰذا انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری اس امت کے ہر فرد کے اوپر لگا دی کہ یہ امت جہاں خود اچھے کام کرے گی، برائی سے بچے گی، وہیں پر اس کی بنیادی ذمہ داری میں یہ بات شامل ہے کہ یہی انبیاء والا کام جو تھا، جو پہلے رب العزت انبیاء سے لیا کرتے تھے، وہ یہ کام اب یہ امت کرے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس ہی کے اندر ہمیں اس بھلائی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کے طریقے بھی سکھائے، اصول و ضوابط بھی بتائے ہیں، اسالیب و مناہج بھی بتائے ہیں۔ چنانچہ رب العزت فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھے واعظ اور نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر تمہارے ساتھ کوئی بحث یا گفتگو کا موقع آ جائے تو اچھے اور احسن انداز سے مجادلہ اور گفتگو کرو۔ یہ اس لیے سکھایا گیا کیونکہ یہ کام اتنا بڑا ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ کام پہلے انبیاء کیا کرتے تھے، اب جب امت کے ذمے یہ کام لگایا گیا
تو امت کو پھر متنبہ بھی کیا گیا کہ کام کرنا کیسے۔ آج الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، بھلے اپنے گھر میں ہو، اولاد کو کر رہے ہوں، چھوٹے بھائی بہن کو کہہ رہے ہوں، اپنے سٹوڈنٹس کو کہہ رہے ہوں، یا جس کو جو منصب جو ذمہ داری ملی ہے اس پر رہتے ہوئے وہ اپنے متعلقین کو کوئی نہ کوئی بھلی بات بتانے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ اور اگر ان متعلقین میں سے کوئی بندہ کسی غلطی میں، کسی کوتاہی میں مبتلا ہو تو ہر بندے کی فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح سے یہ بندہ اس غلطی کو، اس کوتاہی کو چھوڑ دے۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا کسی کو برائی سے روکنے کا یا کسی کو بھلائی کی طرف بلانے کا طریقہ کیسا ہے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اگر کسی کو ہم بھلائی کی طرف لگا دیں گے، کسی برائی سے روک دیں گے، تو جب تک وہ بندہ وہ نیکی کرتا رہے گا اس کا اجر اس کو ملتا تو رہے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو اس طرف لگانے والا ہے اس کو بھی اس میں سے اجر ملتا رہے گا، اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اس کو بتا رہا تھا، یہ بھلی بات سمجھا رہا تھا، اس برائی سے روک رہا تھا، تو اس کے دل کے اندر اس کے لیے ہمدردی اور درد دل کا جذبہ موجود تھا۔ اگر یہ دعوت دینے والا شخص، یہ اچھی بات بتانے والا شخص، یہ برائی سے منع کرنے والا شخص درد دل کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کسی کو کوئی بات بتائے گا تو یقیناً اس کا اثر ہوگا۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے وہ واعظ کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، کسی کی اصلاح کرتے ہوئے جذباتی انداز اختیار کر لے گا اور ایسے کلمات کہہ بیٹھے گا کہ جس سے سامنے والے کی اصلاح تو پتہ نہیں ہوگی یا نہیں، یہ اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ آج کی گفتگو میں اسی نقطے پر ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم اگر کسی کو سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں، کسی کو روکیں تو کیسے روکیں۔ بڑا مستقل مسئلہ بن چکا ہے آج کل۔ ہر طرف لوگ موٹیویشنل سپیکر کے نام پر ہمیں بتا رہے ہیں ایسے کرو، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ایسے کرو، فلاں کے ساتھ ایسے کرو۔ ایک اصول، بہت طویل گفتگو اس مضمون پر ہو سکتی ہے، لیکن آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر صرف ایک اصول پہ بات ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی کو دعوت دے رہا ہو تو اس پر نگران بننے کے بجائے، اس پر مسلط ہونے کی بجائے، اس کا درد دل رکھتے ہوئے اس کا خیرخواہ بنے۔ اگر اس کے خیرخواہی کا جذبہ اس کے دل میں ہے اور درد دل سے اس کو دعوت دے گا اور اس انداز سے نہیں دے گا کہ اگلے کو لگے کہ یہ میرے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کر رہا ہے یا میرے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، اگر اس احتیاط کے ساتھ وہ کسی کو دعوت دے گا تو انشاءاللہ تعالی کوئی وجہ نہیں کہ اس کی بات میں اثر ہو اور تبدیلی آئے گی اس میں۔ لیکن اگر یہ کوئی بے احتیاطی کر جاتا ہے، یعنی ہم نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد اصلاح کرنے والے، ہماری غلطیوں پر متنبہ کرنے والے،
یا ہم بھی جب ہم میں سے ہر ایک سوچے اس پر کہ ہم جب کسی کو اس کی غلطی پر متنبہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا؟ کہیں کوئی تحکمانہ انداز تو نہیں ہوتا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کہہ رہے ہوں کہ بھائی اگر ان حرکتوں کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا؟ بعض لوگ یہاں تک کہہ جاتے ہیں بے احتیاطی میں کہ جی فلاں بخشا گیا تو ہم تو بخشے ہیں۔ یہ بڑا سخت جملہ ہے کسی کے بارے میں یہ کہنا۔ بعض اوقات یہ جملہ کسی گروپ کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے، کسی طبقے کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے، جی فلاں بخشا گیا تو ہم تو ہنستے ہنساتے مسکراتے جنت میں جائیں گے۔ یہ کہنے والے کی نیت کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کسی کی اصلاح مقصود ہے یا صرف اپنی تعلی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے؟ سامعین محترم، نکتہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم اگر کسی کی اصلاح کے بارے میں فکر مند ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہیں تو ہمارا انداز درد دل والا اور خیر خواہی والا ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر کئی ایک واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 2 بندے تھے جو آپس میں بھائی بنے ہوئے تھے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ ان میں سے ایک انتہائی عبادت گزار تھا، نیک تھا، اور دوسرا جو تھا وہ گناہگار۔ اب یہ جو عابد ہے، عبادت گزار ہے، یہ اپنے دوسرے بھائی کو، دوست کو جب بھی دیکھتا ہے تو وہ کسی غلط کام میں لگا ہوتا ہے۔ یہ اس کو سمجھانے کے لیے واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اور وہ آگے سے اس کو نظر انداز کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات سخت الفاظ بھی کہہ جاتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب دین کی دعوت کا کام کریں گے اس نیت کے ساتھ تو ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ ہمیں ویلکم کیا جائے۔ جب ہم کسی کو برائی سے روکیں گے اور اس کی بری عادت سے اس کو چھڑانے کی کوشش کریں گے یا اس کو کوئی اچھا کام بتائیں گے تو ضروری نہیں کہ وہ ہمیں ویلکم کرے۔ میں نے پہلے بتایا یہ انبیاء کا کام تھا، اور انبیاء کے ساتھ قوموں نے کیا کیا آپ حضرات آگاہ ہیں۔ یہ دعوت کا کام کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم اٹھا کے رب العزت فرماتے ہیں انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور اس کے بعد حق بات کی وصیت اور تلقین کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ صبر کی بھی تلقین، کیونکہ جب حق بات کی تلقین کی جائے گی تو سامنے سے مزاحمت اور رد عمل کا امکان رہتا ہے، تو اس صورت میں صبر کرنا، جذبات میں نہیں چلے جانا، غصے میں نہیں چلے جانا، بلکہ اس درد دل اور خیر خواہی والے پہلو کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے اور پیش نظر رکھنا۔ اب یہ جب اس کو دعوت دیتا ہے تو وہ کبھی نظر انداز کرتا ہے اور کبھی اس کو سخت کلمات سے جواب دیتا ہے۔ روایت بڑی طویل ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ وہ اتنے بڑے گناہ میں ملوث تھا کہ جس کو یہ عابد، یہ عبادت گزار شخص بہت بڑا سمجھتا تھا،
اب اس دن اس نے غصے میں آ کر اس کو یہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی بھی نہیں بخشے گا. یہ جملہ کہہ دیا اور آگے یہ کہا کہ تجھے کبھی بھی اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا. یہ دو باتیں کہہ رہے ہیں. تھا کون؟ جو عبادت گزار ہے، بڑا نیک آدمی ہے. کہا کس کو؟ جو گناہ گار تھا. کہا بھی اچھے جذبے سے، لیکن انداز درست نہیں تھا. اللہ کے اختیار میں ایک طرح سے مداخلت کرنے کی کوشش کی تھی کہ جنت کا فیصلہ یا مغفرت کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ جی اللہ نے کرنا ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں. اس شخص نے یہ کہہ دیا اس کو. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ دونوں کی وفات ہو گئی اور اللہ کے پاس جب پہنچے، اللہ رب العزت نے اس گناہ گار کو فرمایا کہ جاؤ میری رحمت سے، فضل سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اور دوسرے کے بارے میں فرشتوں کو فرمایا اس کو لے جاؤ جہنم. وجہ کیا تھی؟ عابد تھا، عبادت گزار تھا، لیکن اس نے بے احتیاطی کی. ایک تو اس معاملے میں جو خالصتاً اللہ کا امر ہے اس میں دخل اندازی کی کوشش کی، اور دوسری بات کسی کو حقیر جانا اس کے گناہ کی وجہ سے. اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نہیں. کفر سے نفرت کرو، کافر سے نہیں. کیوں؟ کہ یہ امت دعوت ہے. دعوت کا کام اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، تعامل کریں گے. سامعین محترم، یہ بات، یہ حدیث امام احمد رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمائی، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمائی. یہ حدیث دو کتابوں میں مذکور اور منقول ہے. ثابت کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو سب سے پہلی بات کہ دعوت کا کام کرنے والا، کسی کو بھلائی کی طرف متوجہ کرنے والا، برائی سے روکنے والا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خیرخواہی کے جذبے سے سرشار ہو، درد دل اس کے اندر موجود ہو. وہ جب کسی کو دعوت دے تو اس کو لگے کہ یہ میرا درد دل لے کر آیا ہے میرے پاس، میری فکر لے کے آیا ہے میرے پاس، اپنے تفاخر کے لیے نہیں آیا میرے پاس، یا اپنی کوئی ذاتی غرض اور مقصد لے کر نہیں آیا میرے پاس. پہلی چیز. دوسری بات، کہ اگر دعوت کا کام کرنا ہے، کسی کو حق کی طرف بلانا ہے، باطل سے روکنا ہے، جو منکرات ہیں ان سے روکنا ہے، تو اس کے لیے اچھا اسلوب اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اچھا انداز اختیار کرنے کی ضرورت ہے. سخت کلمہ کہنا، سخت جملہ کہنا، یہ دعوت کا مزاج نہیں، یہ اصلاح کا مزاج نہیں. اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انداز بھی پھر مصلح والا اختیار کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم ارادہ تو اصلاح کا کر رہے ہوں لیکن طریقہ ہم نے فساد والا اختیار کیا. اور ایک اہم بات جو صحیح بخاری میں بھی منقول ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ بعض اوقات ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کو وہ بڑا عام سمجھ رہا ہوتا ہے، ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے.
اور بعض اوقات ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کو بظاہر وہ بڑا ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے جہنم میں داخلے کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے چند جملے ذکر کیے نا، جو آج کل ہر اکثر بندوں کی زبان پر ہوتے ہیں، اور ہم لطیفوں میں مزاح میں اس طرح کی باتیں نقل کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بات کوئی اتنی ہلکی اور معمولی بات نہیں ہے۔ کسی کی قبر کا اور کسی کی آخرت کا فیصلہ کرنا یہ ہمارے دائرہ کار میں ہے ہی نہیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف دعوت دینے والا نہیں، جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کسی کو ہم واعظ کرتے ہیں یا کوئی ہمیں واعظ کرتا ہے تو جو سننے والا ہے آج کل ایک مزاج بن گیا ہے، آگے سے ایک دو جملے سننے کو ملتے ہیں کہ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، میرا ذاتی معاملہ ہے، کوئی کہتا ہے اسٹے آؤٹ آف اٹ، کوئی کہتا ہے نن آف یور بزنس، یہ ساری باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ یا کوئی یہ کہے گا کہ آپ اپنے گھر کا خیال کرو یار، ہمیں چھوڑو۔ یہ دوسرا پہلو بھی پیش نظر رہنا ضروری ہے۔ ہمارے پاس چونکہ جمعے کے اجتماع میں لوگ جو تشریف لاتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ اگلے جمعے کو وہی حضرات موجود ہوں، اس لیے گفتگو کے اندر دوسرا پہلو بھی ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے ہم اٹھیں اور نتیجہ یہ نکالیں اس گفتگو سے کہ جی گناہگار تو بخشا گیا اور عبادت گزار جو ہے وہ جہنم میں چلا گیا۔ یہ نتیجہ نہیں نکالنا، وہ کس وجہ سے گیا وہ بھی سبب بتا دیا، اور دوسرے کے بارے میں کیا ہدایت۔ زندگی میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، کوئی بندہ ہمیں واعظ کر رہا ہوتا ہے، نصیحت کر رہا ہوتا ہے، تو ہم آگے سے اس کے ساتھ کس طرح رویہ اختیار کریں، کیسے تعامل کریں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابغض الکلام الی اللہ ان یقول الرجل للرجل اتق اللہ فیقول علیک نفسک، کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین کلام اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جب ایک بندہ دوسرے کو نصیحت کرے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور وہ آگے سے کہے تو اپنے گھر کا خیال کر۔ یہ سب سے ناپسندیدہ ترین کلام ہے اللہ کے نزدیک۔ اس وجہ سے جہاں پر اصلاح اور دعوت کے آداب ہیں، وہیں پر ایسے بندہ جب ہمارے پاس آئے تو اس کو سننا کیسے ہے، اس کے ساتھ آگے سے کیا تعامل کرنا ہے، کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اس کی بھی ہدایات ہے کہ اس کی گفتگو کو اچھے انداز سے انسان سنے اور اس میں دیکھے کہ یہ بندہ اتنا جذبہ لے کر آیا ہے میرے پاس، میری اصلاح کے بارے میں فکر مند ہے۔ شیطان تو اس وقت انسان کو وہی پٹیاں پڑھائے گا کہ دیکھو تمہارے ذاتی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، دیکھو یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، لیکن اس بندے کو اس دعوت دینے والے، اصلاح کرنے والے کے کلمات میں، اس کے جذبات میں اپنے لیے خیر خواہی اور درد دل کو تلاش کرنا۔ سامعین محترم، ایک اور اہم بات جو اسی موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتے، نہ کہنا چاہیے، یہ جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اس کی آخرت کے بارے میں ہم فیصلہ کریں کہ یہ پکا جہنمی ہے جی، یہ پکا گناہگار ہے جی، اسی طریقے سے ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ ہم کسی مرنے والے کے بارے میں کنفرم طور پر، حتمی طور پر اعلان کریں کہ وہ پکا جنتی ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ ان کے بارے میں حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو، ان کے لیے دعا کرو،
اچھے گمان کی امید رکھو، لیکن کسی کے بارے میں حتمی انداز سے یہ کہنا کہ جی وہ تو پکا جنتی ہے، اس بات کی بھی اجازت ہمیں نہیں دی۔ چنانچہ صحیح بخاری ہی کی روایت، ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے، چونکہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، تو ان کے برابر میں ایک خاتون صحابیہ ام علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ میری گواہی ہے اس شخص کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اعزاز کیا ہے۔ صحابی ہیں، یاد رکھنا اس بات کو، صحابی رسول ہیں اور مہاجر ہیں، ہجرت کرنے والے ہیں، کتنی فضیلتوں والی بات ہے، اور جو کہہ رہی ہیں وہ بھی صحابیاں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما یدریک ان اللہ اکرمہ، آپ کو کیسے پتا کہ اللہ نے اس کا اعزاز کیا؟ آپ کو کیسے پتا؟ تو عرض کیا لا ادری بابی و انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، مجھے نہیں علم۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال عثمان، پس وہ اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں، ہم توقع کرتے ہیں، ہم گمان کرتے ہیں اس کے بارے میں بھلائی کا اور خیر کا۔ اور آگے بڑا عجیب جملہ ہے، فرمایا میں اللہ کا رسول ہو کے یہ بات نہیں کہوں گا کہ اس کے ساتھ حتمی طور پر کیا ہوا ہے۔ واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بہ، اللہ کی قسم میں بھی اس بات کے بارے میں نہیں کہتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ سامعین محترم، توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہم کسی کی آخرت کے بارے میں فیصلے کرنا چھوڑ دیں، یہ طے کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ فلاں جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ یہ دائرہ کار اور اختیار ہے تو کس کا؟ اللہ کا ہے صرف۔ ہاں، ہم ہر مرنے والے کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں، اس کے لیے دعائیں کریں، ایصال ثواب کریں، اس کے لیے ہم اچھے جذبات اور اچھا گمان رکھیں، لیکن حتمی فیصلہ ہم نہ دیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ ہمارا دائرہ کار ہی نہیں۔ ہم دونوں انتہاؤں میں رہتے ہیں، ایک طرف اتنے سخت جملے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ جی اگر فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں، اور دوسری طرف اپنے محبوب جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، کسی بھی وجہ سے، اس کا سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے، رشتہ داری، حسب و نسب، مذہب، مسلک، پارٹی، سیاست، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد پہ ہم مرحوم، مغفور، جنتی، کیا کچھ القاب ادھر ہی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اچھے انداز سے تذکرہ کرنا، اس کے بارے میں دعائیں کرنا، اللہ کے حضور اس کی سفارش کرنا اور اس کے حق میں دعائیں کرنا، اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ سامعین محترم، جو احباب دیر سے تشریف لائے ان کے لیے فقط خلاصے کے طور پر دو چار باتیں عرض کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جس کو اللہ رب العزت بہترین امت فرماتے ہیں۔ اور سبب کیا ہے بہترین امت کا؟ کہ یہ امت جو وہ کام بھی کر رہی ہے، یا اس نے کرنا ہے یا اس کو کرنا چاہیے، جو پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کیا کرتے تھے۔ وہ کام کیا ہے؟ کہ لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو برائی سے روکنا اور بھلائی کی طرف متوجہ کرنا۔ اب یہ جو کام ہے، جو بھلائی کی طرف دعوت دینا ہے اور برائی سے روکنے والا کام ہے، اس کے لیے اصول و ضوابط بھی رب العزت نے قرآن مقدس میں بیان فرمائے ہیں۔ ان میں ایک آیت بھی ہم نے تلاوت کی اور اس کے بارے میں ہلکی پھلکی بات کی کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ، اچھے واعظ کے ساتھ بلانا ہے اور اصلاح کرنی ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے استفادہ کیا اور اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی کہ جب ہم کسی کو دعوت دیں، کسی کی اصلاح کی نیت سے اس سے بات کریں، تو اس وقت خیر خواہی کا، درد دل کا جذبہ ہمارے پیش نظر ہو اور اس کی اصلاح ہمارے پیش نظر ہو۔ اس پر کوئی حکم لگانا اور اس کے بارے میں کوئی حتمی بات کرنا، اس کی آخرت کے حوالے سے اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کے ساتھ درد دل کے ساتھ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العزت ہماری بھی اصلاح فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی اصلاح فرمائے، ہمارے معاشرے کی بھی اصلاح فرمائے، ملک پاکستان کی مجموعی طور پر اللہ رب العزت اصلاح فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وعن زمزم بن جوس اليمامي قال لي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يا يمامي، لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قلت: يا أبا هريرة، إن هذه لكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب. قال: فلا تقلها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدا في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكانا متآخيين، فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول: يا هذا أقصر، فيقول: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. قال: إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه فقال له: ويحك أقصر. قال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا عنده، فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بالكلمة أوبقت دنياه وآخرته. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. أيها الإخوة الكرام، من صفات المؤمن بذل النصيحة للآخرين، وهذه النصيحة تحتاج إلى آداب وضوابط حتى يكتمل النصح ويؤثر في الناس. ومن فقه الحديث العلم قبل القول والعمل، والإنكار على العاصي أمر متفق عليه في جميع الشرائع، ولا بد للناصح من تحسين أسلوبه في النصح، ولا يجوز لأحد أن يكون رقيبا على الناس، وتجوز مخالطة العاصي بنية الدعوة والإصلاح، ويهجر العاصي إذا خاف الناصح على نفسه الفتنة، ويحقر العاصي البتة. والتألي على الله من محبطات الأعمال، ولا يجوز الجزم بجنة أو نار لأحد مهما بلغ من الصلاح بالعصيان. وخطورة الكلمة فربما تكون سببا في سخط الله تعالى، وقد يغفر الله تعالى الذنب بلا توبة والأعمال بالخواتيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا وارحمنا كله اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وأقم الصلاة